جہیز لینا چاہیے، مانگنا چاہیے، کار چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، میرا بیٹا تو جو ہے وہ دبئی سے کم کہیں ہنی مون کرنے جاتا ہی نہیں ہے، اس قسم کی باتیں، تو شرع میں اس کا کیا حکم ہے؟ کار چاہیے، فور ویلر چاہیے، یہ تو جہیز میں آتا ہی نہیں ہے۔ جہیز کہتے ہیں ان چیزوں کو جو بچی کو، لڑکی کو نیا گھر بسانے کے لیے فوری طور پر جس کی ضرورت پیش آتی ہے، نئے گھر میں جا رہی ہے تو گھر کو بسانا ہے، تو اس کے لیے چارپائی مشہری چاہیے، چارپائی کم سے کم دیجیے، مشہری دے دیجیے، بستر چاہیے، گدا چاہیے، کچھ کھانے پینے کے برتن چاہیے، چمچ چاہیے، کچھ لوٹے ہیں، اس طرح کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یہ سب چیزیں جہیز میں آ جاتی ہیں کہ چند دنوں کے لیے ایک نیا گھر بسانے کے لیے جو اس کو ضرورت ہے وہ چیزیں دے دی جائیں۔ نیا گھر بسانے کے لیے فور ویلر کی ضرورت تو نہیں ہے اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے، تو وہ جہیز میں ہے نہیں، مگر لوگوں نے زبردستی ان کا نام جہیز رکھ دیا ہے۔ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، بلکہ بعد کے ادوار اور زمانوں میں بھی ان چیزوں کا کوئی رواج نہیں پایا جاتا، اب لوگوں نے ان کو رواج دے دیا۔ اگر لڑکی یا لڑکی کے گھر والے اپنی خوشی سے بغیر کسی عرف کے دباؤ کے یا بغیر کسی مطالبے کے دباؤ کے اپنی خوشی سے دولہا کو جو چاہیں دے دیں دے سکتے ہیں، لڑکی کو جو چاہے دے دیں دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس کو لینا بھی جائز اور یہ دینا بھی جائز۔ لیکن اگر ان سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے اور وہ چاہیے تاکہ تب نکاح کریں گے، تو یہ مطالبہ حرام اور گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان نے فتاوی رضویہ جلد پنجم میں لکھا ہے کہ یہ رشوت ہے، رشوت ہے، اور رشوت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی اور رشوت لینے والا بھی جہنمی، دونوں جہنم کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو نہ دیا جائے اور نہ اس کے گھر شادی کر دیں، انکار کر دیں۔ اگر تمام مسلمان ہر جگہ کمیٹی بنا لیں اور یہ طے کر لیں کہ مانگنے والے کو نہیں دیا جائے گا، اسے رشوہ نہیں کیا جائے گا، تو ان کو شادی تو کرنی ہے، وہ مجبور ہوں گے کہ سنت طریقے کے مطابق شادی کریں اور ہمارے معاشرے سے جبری جہیز کی لعنت کا جنازہ نکل جائے۔ آج میں تھوڑی سی کتنا وقت ہے، اچھا میں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ جبری جہیز کی لعنت ہمارے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں کیوں آئی؟ لوگوں کے دیکھا دیکھی یہ آئی۔ حدیث پاک میں ہے، ایک صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب رسول ہیں ان سے ملے کہ ابن مسعود قیامت آ گئی، انہوں نے لگتا کہ کچھ کسی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، کہتے قیامت آ گئی، وہ سیدھے بیٹھ گیا کہ لن تقوم الساعہ، قیامت ہرگز ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث تقسیم کرنا بند نہ کر دیا جائے۔ جب میراث کی تقسیم بند ہوگی تب قیامت قائم ہوگی، اور ابھی تو میراث کی تقسیم چل رہی ہے، مردوں میں بھی چل رہی ہے، عورتوں میں بھی چل رہی ہے۔ مگر آپ کو میں بتاؤں کہ نہ جانے کب سے ہمارے اندر یہ بدعت سیئہ پیدا ہو گئی ہے، یہ بری بدعت آ گئی ہے کہ بہنوں کو میراث نہیں دی جاتی، پھوپھیوں کو میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور اس سے پہلے سے جو اور بھی عورتیں اپنے رشتے کی آتی ہیں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، تو میراث کی تقسیم تو بند ہو گئی، اور جب میراث کی تقسیم بند ہو گئی تب قیامت آئے گی۔ اگر سب کی میراث بند ہو گئی ہوتی، لڑکوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی، تو قیامت آ چکی ہوتی، مگر غنیمت یہ ہے کہ مردوں کی، لڑکوں کی جاری ہے، عورتوں کی بند ہے، تو آدھے کے قریب تو قیامت ہمارے سر کے قریب آ کر انتظار کر رہی ہے۔ یہ جو مسلمان مارے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس سلطنت تھی، آج یہ غلام بن رہے ہیں، غلامی کی زنجیر میں یہ اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ وہی قیامت کی نشانیاں ہیں. تم نے بیچاری عورتوں کو ان کا حصہ دینا بند کر دیا تو اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے اوپر سے بند کر دیا. ہمارے اوپر قیامت انتظار کر رہی ہے. اور اب لڑکے والے یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو تو کچھ حصہ اس کے بھائی دیں گے نہیں اور اس کے رشتے والے کچھ دیں گے نہیں، تو اس لیے ابھی سے لے لیا جائے. تو اب وہ مطالبہ کرنا شروع کر دیے. اب سب کے پاس تو ہے نہیں کہ مطالبہ کے لحاظ سے ان کا مطالبہ پوری کریں. جس کے پاس ہے ان کی بچیاں چلی جاتی ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو اب ان کی بچیاں یا تو صبر کرتی ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، یا صبر نہیں کرتی ہیں تو آپ کا اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. مسلمانوں، عزت کے ساتھ جیو. شرم کی زندگی، بے حیائی کی زندگی مت گزارو. اس کے لیے ضروری ہے کہ جبری جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرو. اور جبری جہیز کی لعنت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو ان کے میراث سے حصہ دو. میراث سے حصہ دینا جاری ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ جبری جہیز کی لعنت بند ہو جائے گی. اور جبری جہیز کی لعنت بند ہو جائے گی تو نکاح آسان ہو جائے گا اور بدکاری دشوار ہو جائے گی. آج بدکاری آسان ہو گئی ہے اور نکاح دشوار ہو گیا ہے، لیکن آپ نے شریعت پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ نکاح آسان ہو جائے گا اور بدکاری دشوار ہو جائے گی. آج طرح سے مختلف جہتوں سے خبر ملتی ہے کہ ہماری فلاں کی لڑکی ادھر چلی گئی، بہن فلاں جگہ چلی گئی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو گھروں میں ان کو دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، دین کی تربیت نہیں دی جاتی. تو ایک تو آپ گھروں میں دینی تعلیم اور تربیت دیجئے. مبلغین تھوڑی اپنی محنت اور بڑھائیں، علماء اور بڑھائیں، اور اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں ایک ہفتے میں ایک ہی مرتبہ صحیح درس حدیث دیں، درس قرآن دیں، اور ان میں صالحین کی حکایات، صالحات کی حکایات سنائیں، خوف خدا یاد دلائیں تاکہ ان کی دینی تربیت ہو. دوسرے، تقسیم میراث کا سلسلہ جاری کر دیں تاکہ جبری جہیز کی لعنت کا خاتمہ ہو جائے. پھر دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کا سماج مثالی سماج ہوگا اور اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برسے گی. قرآن پاک میں ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے. نیک کام کیجئے، محسن بنیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی. تو مسلمانوں اپنی حالت بدل لو. حالت بدل دو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حالت بدل دے گا.